بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ خلاصہ قرآن کے سلسلے کا پارہ نمبر 13 کا خلاصہ۔ اس پارہ میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ رعد مکمل، نمبر 3 سورہ ابراہیم مکمل۔ نمبر 1 سورہ یوسف کا بقیہ حصہ۔ اس کی تفصیل پچھلی پارے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ نمبر 2 سورہ رعد میں 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی حقانیت، نمبر 2 توحید، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 رسالت، نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات۔ نمبر 1 قرآن کی حقانیت۔ یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے، ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2 توحید۔ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ نمبر 3 قیامت۔ مشرکوں کو تو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعث بعد الموت نہیں بلکہ ان لوگوں کا تعجب ہے، تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے۔ نمبر 4 رسالت۔ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات۔ متقین کی 8 صفات ہیں: نمبر 1 وفاداری، نمبر 2 صلہ رحمی، نمبر 3 خوف خدا، نمبر 4 خوف آخرت، نمبر 5 صبر، نمبر 6 نماز کی پابندی، نمبر 7 صدقہ، نمبر 8 برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ اشقیاء کی 3 علامات ہیں: نمبر 1 وعدہ خلافی، نمبر 2 قطع رحمی، نمبر 3 فساد فی الارض۔ نمبر 3 سورہ ابراہیم میں 5 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 چند اہم باتیں، نمبر 5 6 دعائیں۔ نمبر 1 توحید۔ تمام آسمانوں اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے، اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، اور سورج، چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ نمبر 2 رسالت۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں: نمبر 1 نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض اور انکار اور عداوت اور مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ نمبر 2 ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے۔ نمبر 3 پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک۔ نمبر 2 بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 تقلید آباء۔
ان شبہات کی تردید کی گئی ہے۔ نمبر 3، قیامت۔ کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ روز قیامت حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اب مجھے ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نمبر 4، چند اہم باتیں۔ نمبر 1، شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ نمبر 2، کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ نمبر 3، حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے بھی قرار نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ نمبر 5، 6 دعائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، امن۔ نمبر 2، بت پرستی سے حفاظت۔ نمبر 3، اقامت صلاۃ۔ نمبر 4، دلوں کا میلان۔ نمبر 5، رزق کی فراوانی۔ نمبر 6، مغفرت کی درخواست۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بارے میں موجود تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ابراہیم کی ان 6 دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔